اللہ نے اسمائے ذی شان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں۔ ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئی۔ اے عرش کی نعمت ہے قرب خداوندی۔ اللہ رب العالمین جس سے پیار کرتا ہے اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور اپنا قرب دینے کے لیے رب جس کو قرب دینا چاہتا ہے اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے۔ اب بندے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ایک روزہ ہی ہے جو من کو اجلا بناتا ہے، جو دل کو ستھرا کرتا ہے۔ رب چاہتا ہے، رب جس پہ راضی ہو۔ ہم تو کہتے ہیں نا بڑی اونچی کوٹھی کے پاس سے گزرے، 4-5 منزلہ سٹوری اونچی کوٹھی بنی ہوئی، دیکھا ہم نے تو ہم نے کہا بڑا اللہ راضی سی۔ کسی دے 3 پتر تے 3 بھی امریکہ ٹر گیا، بڑا ہی اللہ راضی سی۔ کسی دے 3 پتر نے 3 بھی اللہ او دیاں تے فیض ہو گئے، بڑا ہی بھئی اللہ راضی۔ ہمارا یہ تصور ہے، ہمارا معیار یہ ہے، اللہ کا معیار یہ نہیں۔ اللہ فرماتا میں رب جس پہ راضی ہوتا ہوں نا، میں اس کو دولت، میرے راضی پن کی دولت نشانی نہیں ہے۔ کئی دولت والوں پر بھی ہو جاتا ہوں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پہ مزدوری کی ٹوکری ہوتی ہے اور خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، میں ان کو بھی اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرا معیار کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا معیار ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن ہے۔ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا۔ فرمایا میں رب جسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں اس کی نشانی یہ نہیں جو تم نے رکھی ہوئی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں اس کو اپنے راستے پہ ڈال دیتا ہوں۔ اور اللہ اپنے راستے پہ ڈالتا ہے نا جب، تو رب چاہتا ہے کہ یہ پاک صاف جوں جوں پاک ہوتا جائے، آگے بڑھتا جائے، جوں جوں بندہ پاک ہوتا جاتا ہے قرب خدا بندی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ روزہ رب نے اس لیے فرمایا، آگے لفظ کوئی بولے رب، یا اللہ کیوں روزے فرض نے فرمایا لعلکم تتقون، بھوک تے ترے دینا مقصد نہیں، مقصد ایکو ہے کہ لعلکم تتقون، تم میں تقوی کی دولت آ جائے۔ اور یہ روزہ حصول تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ پھر اگلی بات کہ روزہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا، لیکن اس امت کے لیے جب روزہ فرض ہوا تو رب کائنات نے اس امت کے انعامات میں اور طریقے سے اضافہ فرما دیا۔ فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اے روزے دار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری جوش ہے دنیا داروں کے سامنے عیب بنتی ہے۔ رب نے اس عیب کا ذکر کیا۔ تواڈے نال کوئی گل کردا پیا ہوئے نا، منہ نیڑے کر کے گل کرے تے آوے منہ چ بو، تسی آنا پرا منہ کر کے گل کر، گل میں اونج بھی پیا سننا، طبیعت پریشان ہو جائے گی نا آپ کی۔ اللہ نے وہاں سے روزے دار کو شروع کیا۔ فرمایا فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دی تواڈے نزدیک سب تو بڑی شے کہ جدو خالی میدا ہوندا نا، خالی میدا ہوندا تے گل کردا ہے تے خالی میدے چوں تانوں گل کردیاں بو آندی ہے۔ فرمایا جیڑی شے تواڈے نزدیک بو ہے، بری ہے، اللہ پیا فرماندا ہے فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ دی بارگاہ وچ مشک امبر تے کستوری دی خوشبو نالو روزے دار دے منہ دی بو زیادہ قیمتی ہے۔ اور
اگلا انعام فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، روزہ دار روزے رکھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے تک بخشش مانگتے رہتے ہیں جتنے تک وہ روزہ افطار نہیں کرتا۔ وہ آج کل کا روزہ تو ہے ہی بڑا آسان، بچوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو بالغ ہو کے بھی روزہ چھوڑ دے۔ اگلے دن ایک بندے نے پوچھا روزے دی حالت شوگر ڈاؤن ہو گئی، لوانا میں انسولین، تو میں کوئی نہیں لا لے، انسولین نہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر او چیز جیڑی منہ وچ جاوے تے میدے وچ جاوے او دے نال روزہ ٹوٹدا ہے، انسولین تے خون وچ جاندی۔ جیڑے روزے دی تعریف ہے نا او اے وے کہ جوفے معدہ اور جوفے دماغ کے اندر کوئی چیز نہ جائے، یہ ہے روزہ۔ دونوں راستوں سے منزل جوفے معدہ یا جوفے دماغ، جوفے دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جوفے معدہ میں چلی جائے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، وہ بہانہ بناتا ہے مجھے شوگر ہے میں روزہ کوئی نہیں رکھنا، رکھے انسولین نہ رکھے جے، انسولین دا عادی لال ہے، انسولین نہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن شوقیہ نہ لاوے مون بھی احتیاط ہے، کیونکہ اس زمانے میں انسولین تہائی کوئی نہ ہے، علماء دا ہون موجودہ اجتہاد ہے، علماء دا اجتہاد ہے، علماء دا تے احتیاط تے ایدے وچ ہی ہے کہ اونج دیہاڑ لگ دی تے لگا لو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب پیغمبر کی ظاہری حیات طیبہ تھی، تو یہ انسولین وغیرہ یہ انجیکشن ٹیکہ تو تھا کوئی نہیں۔ اب علماء نے جو ملکی لیول کے نہیں بلکہ بین الاقوامی لیول کے علماء ہیں، انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ روزہ ہے کیا، روزے کی تعریف کو دیکھا، پھر یہ دیکھا کہ روزہ رہتا کیسے ہے، پھر انہوں نے یہ تشریح بیان کی کہ جوفِ دماغ اور جوفِ معدہ میں کوئی چیز نہ جائے، اگر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر آپ شوگر کی دوائی کھاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مجبوری ہے، بندے کی جان پہ بنی ہے، اس کو انسولین لگاؤ، روزہ بھی نہیں جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، فرشتے بخشش مانگتے ہیں روزے دار کے لیے، اتنے تک بخشش مانگتے رہتے ہیں جتنے تک روزے دار روزہ افطار نہیں کرتا۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، سب تو بڑا انعام ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین جب رمضان آتا ہے تو روزے داروں کے لیے جو جنت لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو روز سجانے کا حکم دیتا ہے۔ تواڈے گھر پرانا آنا ہوئے نا تو تسی جھاڑو دیو، چونے سٹو، جھنڈیاں لاؤ، پرانے آ رہے ہیں بڑی دوروں، تو اللہ رب العالمین کتنی قدر کر رہا ہے روزے داروں کی، کہ روزے داروں کو جنت میں جو رب نے جنت عطا کرنی ہے اس کو روز کل یوم وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ، اللہ تعالیٰ روز جنت کو سجاتا ہے۔ اور ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤنۃ واللظا ویسیروا الیک، اللہ فرماتا ہے اے مومنو جو تکلیفیں اٹھانی تھیں اٹھا لیں، آگے خوشیاں، مسرتیں، خوبصورت لمحات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آواز آتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ رمضان المبارک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اگر کوئی خود اپنی غفلت سے اس کو ضائع کر دے تو اس کی اپنی مرضی، وگرنہ رب کائنات نے بخشش کا بہانہ بنایا ہے، لوٹ سیل ہے، لوٹ سیل، بخشش کی لوٹ سیل، رب کی رحمتوں کی لوٹ سیل رب لگاتا ہے اس ماہ مبارک میں، اور خوش بخت لوگ یہ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے یہ کہ گھڑی سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔